ایک سال سے پورے پاکستان میں اردو کا لفظ ہے کتا چیکی. بانی تحریک انصاف مر گیا, بانی تحریک انصاف بڑھ گیا, بانی تحریک انصاف سڑ گیا, وہ مر گیا وہ بڑھ گیا, وہ مر گیا وہ بڑھ گیا, وہ مر گیا وہ بڑھ گیا. یوتھی جناب گھنگرو پہن کے جناب ناچ رہے ہیں کہ ماہی آوے گا تے پھلا نال دھرتی سے جاواں گی. اگر یہ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کے لوگوں کا معاشرہ ہوتا, پوری اس ملک کی قوم نے چھتر اتار کے جناب اس بانی تحریک انصاف کی جناب تشریف پہ مارا تھا. اس ایک ایونٹ سے بانی تحریک انصاف کی کھاتے میں ذلت آئی, رسوائی آئی, جگ ہسائی آئی, بے حیائی آئی, ہر قسم کی چیز آئی. مخالف ان کا وہ قرآن حدیث کی بات کر لے, وہ کوئی اعلیٰ مقدس بات کر لے, یہ نیچے گالیاں دیں گے. حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو اعتبار نہیں ہے نہ بانی تحریک انصاف پہ, نہ ان کے پورے ٹبر پہ, نہ ان کے پورے گینگ پہ. اور ڈاکٹر نال اٹھا کے پوری دی پوری رپورٹ جناب بیان کرتی, جناب دل ان کا دھک دھک کرنے لگا مادھوری کی طرح. جہاں یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی, توہین عدالت ہے کہ نہیں ہے؟ 100%. کسی کے کار میں جو نہیں رہیں گی پنڈی اسلام آباد کے اندر. جب یہ فل فلیج ڈیل اویل کر لیں گے این آر او, تو اس نے تو نہیں کہنا کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں آپ ان کو بھی چھوڑو, اور اس نے اپنی جان چھڑانی ہے. 90% پاپولرٹی کی موم بتی بنا کے جناب اپنی ذلت اور رسوائی کی جو کیک ہے نا, اس کے اوپر لگا کے روزانہ جناب ہیپی جنت. اگر یہ نر کا بچہ ہوتا اور نیلسن منڈیلا اور چی گویرا اور عوام خمینی ہوتا, تو جناب یہ کہتا میں نہیں جاؤں گا. السلام علیکم بھائیوں بہنوں, آزاد کاسٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد, مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج چوہان صاحب سے ہم نے جاننا ہے کہ کوئی شخص رات کو ہسپتال گیا اور صبح واپس اڈیالہ جیل پہنچ گیا, لیکن خبر یہ نہیں, خبر یہ ہے کہ جو بات پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے کی, وہی باتیں عمران خان کی بہنیں بھی کر رہی ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ بالکل صحت مند ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی سیم پیج پر آ گئے ہیں؟ جی فیاض بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے یہ تو نے کیا کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, نہیں تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. کل جناب ایک سال سے پورے پاکستان میں صبح دوپہر شام اردو کا لفظ ہے کتا چیکی. وہ جناب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, علیمہ باجی, نورین باجی, عظمیٰ باجی, باہر کے یوٹیوبر, جتنے نیگیٹو عناصر تھے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, انہوں نے جناب یہ چیکی لگائی ہوئی تھی کہ عمران بانی تحریک انصاف مر گیا, بانی تحریک انصاف بڑھ گیا, بانی تحریک انصاف سڑ گیا, بانی تحریک انصاف تباہ ہو گیا, بانی تحریک انصاف کی آنکھیں چلی گئیں, بانی تحریک انصاف کا دل فارغ ہو گیا, بانی تحریک انصاف کا دماغ فارغ ہو گیا, بانی تحریک انصاف کا پھیپھڑے جناب سوراخ ہو گیا, بانی تحریک انصاف کو جناب دنیا کی ہر بیماری لگ گئی, اور جناب کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا, کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا, کوئی ان کی والی وارث نہیں ہے. ہائے ہم مر گئے, ہم لٹ گئے, یہ سارا کچھ تھا. جی اسی ایسی تھا, ایسی کسی نے کہا جی مر گیا ہے, کسی کہا جی وینٹیلیٹر پہ ہے. ایسے ایسے الو کے پٹھے تھے کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 2 دن پہلے, وہ آفتاب اقبال نامی دنیا جہان کا نوسر باز جو آدھے ٹی وی چینلوں کے جناب نجی ٹی وی چینلوں کے اربوں پہ کھا کے باہر بھاگا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اس نے کہا یہ لا ہی نہیں سکتے اشفا میں کیونکہ وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت ریاست ساری ارینجمنٹ کر رہی ہے. یوتھی جناب گھنگرو پہن کے جناب ناچ رہے ہیں کہ ماہی آوے گا تے پھلا نال دھرتی سے جاواں گی. نہیں وہ اندھا بھی ہوگا, اندھا ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, اس کو تو لا ہی نہیں سکتی ریاست. ایسی ایسی بویلیاں, ایسی ایسی چفلیں ماری گئی ایک سال. ایسا ہی ہے سر جی. ریاست نے, حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایونٹ کے ذریعے سے ان ساروں کا منہ کالا کر دیا. اگر تو یہ ہوتا نا کوئی انصاف پسند معاشرہ ہمارا, اگر یہ ہوتا کوئی ترقی یافتہ معاشرہ, سوئٹزرلینڈ ہوتی, برطانیہ, امریکہ, یورپ, بیلجیم, ٹھیک ہے جی, یا اٹلی, یا جناب آسٹریلیا, یہ ممالک ہوتے جہاں پہ رول آف لا اور ایک ڈگنیٹی کا اور ایک جناب ہائی مورل گراؤنڈز لیڈرشپ کے اندر, کوئی بھی لیڈرشپ ہو, صحافی ہو, اسکالر ہو, مدبر ہو, تدبر ہو, پولیٹیشین ہو, ان کی لیڈرشپ پہ وہ لوگ دیکھتے ہیں. خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ معاشرہ ہوتا نا, تو جو
اس کی بہن نے آج لہک لہک کے چہک چہک کے بینگ اے ڈاکٹر کہا کہ میں نے ان کا بلڈ پریشر دیکھا تو وہ 160/80 تھا, 120. ان کی آنکھیں 120/80 تھا, ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں, وہ بالکل ٹھیک تھا, اور ساری چیزیں. پوری اس ملک کی قوم نے چھتر اتار کے جناب اس بانی تحریک انصاف کی جناب تشریف پہ مارا تھا. میں حقیقت بتا رہا ہوں. صحیح بات. اگر یہ سینسیبل معاشرہ ہوتا, اگر یہ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کے لوگوں کا معاشرہ ہوتا جہاں کی جمہوریت کا یہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں جھوٹا آدمی منافق لیڈر ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ڈس لائک بالکل ایسے لیڈر جھوٹ بولے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یار یہاں صبح دوپہر شام, یار صبح دوپہر شام پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا تھا پچھلے 5 مہینے سے. تو خصوصاً وہ مر گیا, وہ بڑھ گیا, وہ مر گیا, وہ بڑھ گیا, وہ مر گیا, وہ بڑھ گیا, اندھا بھی ہو گیا, اندھا ہو گیا, ستیہ ناس, ہارٹ اٹیک. ویسے جیل میں کتابیں پڑھ رہی ہیں لیکن اندھے ہو گئے. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے, کل ایک اس ایونٹ سے وہ اسد عمر صاحب جو ارسطو آج کل پھر دوبارہ بنے ہوئے سقراط جناب, اس جناب نقدہ کوکا کی تحریک کے چھوڑنے کے بعد, بھاگنے کے بعد دوبارہ ان کے اندر جناب چلبل ہو رہی ہے جناب اس تحریک کو لیڈ کرنے کی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ الشفا اسپتال کے اندر کچھ چیزیں ہونے والی ہیں, کوئی آنے والا ہے. میں نے اس کا جواب لکھا صبح ہی صبح, میں کیا مکمل فٹنس کا سرٹیفکیٹ لے کر جی اور ان تمام منافقوں اور حرام خوروں کو کہ جو اس کو مار رہے تھے, واڑ رہے تھے, ساڑ رہے تھے, ان کا منہ کالا کر کے کوئی جانے والا بھی ہے اور وہ چلا بھی گیا. تو سر یہ ساری کہانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک ایونٹ سے بانی تحریک انصاف کی کھاتے میں ذلت آئی, رسوائی آئی, جگ ہسائی آئی, بے حیائی آئی, ہر قسم کی چیز آئی. یوتھیوں کے کھاتے میں بھی آئی. باہر کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ہے ہی الو کے پٹھے. میرے کاغذوں میں تو ان کو آپ انسان کہیں, وہ سارے جانور ہیں. ان کے لیے کیا ہے, وہ ایک نیا کوئی نواں لارا لا کے منو رول جا ماہی آوے ایک جھوٹ اور بول جا, وہ گانا نا ملکہ تعلق ہو جائے گا. ان کے لیے کیا, وہ ایک اور نیا شوشا گڑ لیں گے اور سارے یوتھی گھنگرو پہن کے جانا اس کے پیچھے وہ ناچنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر میں آپ کو سچی بات ہوں, میں اپنے کسی جس کو میں میرے ذہن میں جس کی رسپیکٹ اور احترام ہو, لیڈرشپ کی صورت میں ہو, بزرگی کی صورت میں ہو, کسی صورت میں بھی, اگر مجھے اس کی طرف سے یہ والا جھوٹ نظر آئے نا, میں جوتے اتار کے جو نا اس کے منہ پہ ماروں کہ دفعہ نہ تیرا ساتھ میرا ملنا نہ بلانا, تیرا رستہ وہ, میرا رستہ وہ. اچھا فیاض بھائی, اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عظمیٰ خان نے بڑا اچھا انہوں نے بات کی کہ جی ان کی صحت بھی ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی نارمل ہے, ان کی آئی سائٹ بھی نارمل ہے. لیکن یہی بات اگر بیرسٹر گوہر کہتا تو انہیں یوتھیوں نے اس کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالنی تھی. تو یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بھائی, یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. سر ذہنی طور پہ تباہ ہو چکے ہیں, سوسائٹی ذہنی طور پہ تباہ ہو چکی ہے. یار آپ دیکھو, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, آپ کلمہ لکھو گے نا, آپ پی ٹی آئی کے مخالف ہوں, میں پی ٹی آئی کے مخالف ہوں, میں ٹویٹر پہ ایکس اکاؤنٹ پہ کلمہ لکھوں گا نا, نیچے معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, یہ سارے پلے جو گالی گلوچ شروع کریں گے. یار کلمہ, وہ الو کے پٹھو, یار کچھ تو سینسبلٹی کا ثبوت دو. آپ گواہ ہیں, ناظرین گواہ ہیں, میں نے کم از کم پچھلے 2.5 سالوں میں 4 یا 5 دفعہ بانی تحریک انصاف کی تعریف کی ہے, ایسی دل سے کی. کیوں؟ وہ غلطی سے 4-5 دفعہ اس نے کوئی اچھے بیان دے دیے ملک اور قوم کے لیے, یا کوئی اچھی بات کر لی. اور بھائی ہمیں اس کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں, حرکتیں ٹھیک کر رہے ہیں, بھائی جان سے تعریفیں کریں گے. فیاض بھائی کو 3 دفعہ وزیر بھی بنوایا تھا. میں تو کم از کم اس کو برا نہیں کہوں گا. جی ٹھیک ہے جی, لیکن جب آپ بات ہی غلط کریں گے, لیکن ان کا عالم یہ ہے یار, آپ نیکی کی بات کر لیں, مخالف ان کا وہ قرآن حدیث کی بات کر لیں, وہ کوئی اعلیٰ مقدس بات کر لیں, یہ نیچے گالیاں ہی دیں گے, یہ نیچے گالیاں ہی دیں گے. تو جب ایسی قوم تیار ہو جائے تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اخلاقیات کی, روحانیات کی, ایتھکس کی, ویلیوز کی, ٹریڈیشنز کی,
not at all. اچھا فیاض بھائی، کل ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا ہے، رائٹرز میں بھی لکھا ہے کہ عمران خان کے ایک بڑے قریبی ساتھی نے بتایا ہے کہ اب اگر ان کو چھوڑا گیا تو وہ پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دی ہے. تو یہ جو خبر ہے، اب اس سے تو آپ کو کیا تاثر لگ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے؟ زلفی بخاری اور عمران خان ایسے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی 17 سال رہا ہوں، ایسے ہیں. اور آپ اس کو ایز اے کارکن نہ لیں، ایز اے پارٹی لیڈر نہ لیں، ایسے لیں. اب اس نے یہ کیوں کہا؟ اب یہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ہے؟ نہیں، لائیو ویڈیو ٹھیک ہے. نہیں، اس نے کہا کہ بانی تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ہر قسم کی کوآپریشن کرنے کو تیار ہے. بھائی جان، ڈیل ہو چکی ہے، لیکن اس کو مٹیریلائز کرنے کے حوالے سے کیونکہ ریاست اور حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اعتبار نہیں ہے، نہ بانی تحریک انصاف پہ، نہ ان کے پورے ٹبر پہ، نہ ان کے پورے گینگ پہ. اب گینگ کا عالم دیکھو، ان کو یاد آ رہا ہو جی توہین عدالت ہو گئی، اشفا میں نہیں لے کے گئے. ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اس کے پیراگراف نمبر 14 کے اندر لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے اندر جی کہ اگر دونوں طرف کے لوگوں نے وائلیشن کی تو حکومت کو اجازت ہوگی کہ وہ پھر چیزوں سے بیک آؤٹ کرے. جی یہ میں فیاض بھائی پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ the prisoner's political party and his family members shall ensure that no public gathering takes place within the premises of Shifa Hospital. In event of non-compliance with any of directions, such non-compliance shall be viewed strictly and the facilities granted under this order may be withdrawn. اب مجھے بتائیں، ڈاکٹر عظما کی پریس کانفرنس جو ہے نا، اس کی وائلیشن نہیں ہے؟ بالکل 100%. ڈاکٹر عظما کے اوپر توہین عدالت نہیں لگتی؟ بالکل 100%. اسی کے اندر جو آپ نے پڑھ کے سنایا، دوسرا پیرا یہ ہے کہ کوئی میڈیکل رپورٹ، کوئی میڈیکل چیک اپ، اس کی رپورٹ جناب دونوں طرفین باہر لے جانے کے، پبلک کے سامنے پبلش کرنے کی اجازت آڈینس کے لیے. عدالت کا فیصلہ ہے جی، the prisoner or any person related to or associated with him in any capacity shall not use the medical reports or information concerning his health as an instrument for political gain. ڈاکٹر نال بٹھا کے پوری دی پوری رپورٹ جناب بیان کرتی، جناب کھاندا ہے تے انج کھاندا ہے، کھاندا ہے تے انج کھاندا ہے، دیکھدا ہے تے انج دیکھدا ہے. ٹھیک ہے جی، دل ان کا دھک دھک کرنے لگا مادھوری کی طرح، جہاں وہ اس طرح کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی. بالکل. توہین عدالت ہے کہ نہیں ہے؟ 100%. اچھا، انہوں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کی گیدرنگ نہیں ہوگی پولیٹیکل. کیا شفا کے سامنے جناب $200 $400 کمانے کے لیے یوٹیوبر اکٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل. اچھا، پھر مزیدار بات دیکھیں، فیاض بھائی اسپتال کے اندر تمبے بھی چلائے. پھر آپ دیکھیں، میری رپورٹ یہ ہے، دیکھا ہم پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں جی، میری رپورٹ یہ ہے، شفا والوں نے ہاتھ جوڑ دیے، کل ہی جوڑ دیے تھے صبح، کہ یار یہ جو کتا چیکی یہاں پہ نئی شروع ہو گئی ہے، جو آتا ہے جناب، وہ ایک کوئی لڑکی آ رہی ہے، کوئی لڑکا آ رہا ہے جناب، وہ 1.5 منٹ کا جناب، جیسا آج کل نعوذ باللہ معاذ اللہ سوشل میڈیا پہ وہ ٹک ٹاک کے بنا کے جناب ننگی گندی اسی طرح کی گھومتے پھرتے ہوئے جناب، یہ ہے جناب میرا ہیرو آ رہا ہے، یہ میرا کلٹ آ رہا ہے، یہ میرا عشق آ رہا ہے، یہ میری مشک آ رہی ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، دیکھو ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم فلاں ہو رہا ہے. یار خدا کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب کیا یہ وائلیشن نہیں ہے؟ بالکل وائلیشن ہے نا 100%. عدالت نے کہا ہوا تھا کہ اگر آپ یہ کرو گے تو حکومت کو رائٹ حاصل ہے. اچھا، پھر آپ مجھے یہ بتائیں یار، ہم عام لوگ بڑے سینسٹیو ہیں یار، میری بڑی سینسٹیوٹی ہے یار، مجھے تھریٹس ہیں. وہ تو بانی تحریک انصاف ہے، پورے کا پورا پاکستان کے معاملات اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے جی، وہاں پر انڈین را کے اور دشمن ایجنسیوں کے لوگ وہاں پر آ جائیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ تو چلو ہوا ہی ہوا نا، ضلالت کی انتہا دیکھو. کسی پاکستان کے شہری کی کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی پنڈی اسلام آباد کے کسی پبلک کی، میں پنڈی وال ہوں، اسلام آباد پنڈی کے سارے معاملات، کسی کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی پرانی روٹین انڈین اور موساد کی ٹیکنیک ہے. یہ بات میری یاد رکھ لیں، یہ اسرائیلی موساد کی میڈیا کی ٹیکنیک ہے، فیک پروپیگنڈا اس طریقے سے کہ چھوٹی سی چیز کو اتنا زیادہ بنا کے پیش کرو کہ جو بندہ وہ گناہ اور وہ جرم یا وہ ایکٹیویٹی نہیں بھی کرنا چاہتا، اس کو ابھارو کہ وہ بھی راضی ہو کہ نہیں یار میں بھی اس گروہ میں شامل ہوں. کیا جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے مظاہرے، جھوٹی گیدرنگ، جھوٹے پروٹوکول،
جھوٹی اے آئی کی ویڈیوز. انہوں نے کیا کیا, جے ڈی ویس کی جو جناب اسلام آباد ایئرپورٹ سے جناب وزیر اعظم ہاؤس تک کی پوری ویڈیو تھی جی جی جناب 1 منٹ کی کم از کم کوئی 200 گاڑیاں, 150 موٹر سائیکل سیکورٹی کے, پولیس کی گاڑیاں انہوں نے جناب چلائی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, سرکاری غیر سرکاری. دیکھو ماں کا لاڈلا تے باپ کا وارا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یار دیکھنے والا کہتا ہے اتنا امپورٹنٹ, اتنا ہیرو کس طرح ریاست لے کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جھوٹ. پھر پھولوں کی پتیاں جناب پھینکنے کی اے آئی کی جناب ویڈیوز. پھر جناب پھولوں کی پتیاں سڑک کے اوپر, جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو اس عمران ریاض حرام کے پلے نے وہ جناب آپ کی پوری 1 فٹ کی خون جی خون کے تالاب بنا دیے, تالاب بنا کے کہا کہ بندے مر گئے 250 300 270 اور جناب خون کا پورا دریا. اگلے دن جناب جب کرٹیسزم ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دی. جی یار ٹوٹل جھوٹ, پروٹوکول کی, سیکورٹی کی, گیدرنگ کی بنا کے دیکھو دنیا باہر نکل آئی. کسی کے کار میں جو نہیں رہیں گی پنڈی اسلام آباد کے اندر. آندہ ہے آوے, نہیں آندہ ہے خسمان کھاوے. اور بھائی ورکرز تو ساروں کے آتے ہیں, 2000 5000 10,000 20,000 ورکر کس پارٹی کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس وقت پنڈی سے اور پنجاب سے, شمالی پنجاب سے واش آؤٹ ہے. آج اعلان کرو کہ زرداری آ رہا ہے, اب بندے اکٹھے ہوں. آج انہیں کو بلاول زرداری آ رہا ہے, اس کی جناب خارش ہے, اس کو کھنگ ہے, اس کو فلاں ہے ہسپتال کے اندر. یار بندے تو اکٹھے ہوں گے 200 400 500 1000 2000. اگر آپ نہیں روکو گے, عجیب تماشا, عجیب پاکستان کے معاشرے کو, سوسائٹی کو, عدالتوں کو, ثقافت کو, تمدن کو انہوں نے دادی بیڑا ماسی بیڑا بنا دیا, لیکن ذلیل و خوار ہوئے. دیکھو باجی خود کہہ رہی ہے, جی عظما باجی, میں نے جب ان کو کہا کہ آپ کو شفا لے کے جا رہے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ہاں بالکل. تو یہ کہتے تھے سرکاری اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں, خود نجی اسپتال میں جانے پہ جناب جھوم رہے تھے اور گھوم رہے تھے. بقول باجی کے, باجی نے جھوٹ تو نہیں بولا. ان 3 باجیوں میں نا میں آپ کو اپنا سیاسی مردم شناسی بتاؤں. جی ساری زندگی مردم شناسی کی ہے, ساری زندگی 45 سال سیاست کی ہے, ڈیلنگ پبلک یہ وہ. علیمہ باجی, نورین باجی اور عظما باجی, ان میں اگر کوئی دل کی کھری ہے نا جو سچی بات کرتی ہے وہ عظما باجی ہے. باقی دونوں بہت بڑی کاریگر ہو چکی ہے. جھوٹ بولنا, ٹویسٹ کرنا, دھوکہ دینا, فیک نیوز پیش کرنا, غلط طریقے سے غلط بات پیش کرنا, یہ ان دونوں کی خوبی ہے اور عادت ہے. بالکل صحیح. اور ید طولہ پہ فائز ہیں وہ اس کام میں, لیکن عظما باجی نہیں ہے. تو عظما باجی نے جتنی باتیں کی سچی, اگر وہ سچی ہے تو باجان ان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. میں ابھی ایک آڈیو نوٹ بڑا امپورٹنٹ آپ کے سامنے چلانے لگا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ ذرا اسے. میں ایک دفعہ عمران خان, میں ایک زمانے میں ہاتھ دیکھتا تھا عمران خان کا, ہم نے ادھر ہاتھ دیکھا, لیکن نا کھلی جاتی رہتی ہے نا, تو وہ نہیں جاتی. تو ملک صاحب, ملک ہمارے استاد تھے, ان کے ساتھ ہاتھ دیکھا کرے. عمران خان کے ہاتھ پہ ایک بڑی اہم ترین علامت ہے, وہ ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ہیلتھ لائن نہیں ہے. دنیا میں بہت چند لوگوں کے اندر ہوتی ہے. ہیلتھ لائن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بتاتی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہوگی. عمران خان کی زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. اس کو کال پکڑا کے نا اس کی اگلے پچھلے پیٹ پہ نا چھتر لتر مارنا چاہیے, اور مارو زیادہ اور گنو کم. اتنا بڑا الو کا پٹھا ہے یہ, اتنا بڑا نوسر باز ہے یہ, اتنا بڑا جناب فراڈیا ہے. باتیں سنو. اور اچھا یہ اب اس وقت اس کے پیسے سارے ضبط ہے, اس نے مجھے خود بتایا ہوا ہے. میرے سارے اکاؤنٹ بند کیے ہوئے, پیڑی کرتوتوں کی وجہ سے ایف آئی اے والوں نے کیس کیا ہوا ہے. اب اس کے پاس کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. کمائی کا ذریعہ جناب یہ منیٹائزیشن. سارے ان ملک دشمن طاقتوں نے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے سے جو منیٹائزیشن لایا نا, اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ منیٹائزیشن کے پیچھے پیسے ڈالر کما کے پیٹ دیکھو جناب, باسکٹ بال بنا ہوا ہے, فٹ بال بھی نہیں. فٹ بال تھوڑا دباؤ نا وہ نرم ہوتا ہے, باسکٹ بال دبانے ہی نہیں ہوتا. کھا کے آرام پیٹ نکلا ہوا ہے,
टोद निकली है, पर इसका झूठ खत्म नहीं होते। जनरल बाजवा के मुतालिक झूठ, कभी किसके मुतालिक झूठ, कह रहा था कि 3 साल पहले तो ये भी फयाज भाई हमने अपने शो में क्लिप चलाया था जिसमें बच्चों को बता रहे थे कि अफगानिस्तान का आर्मी चीफ आके इमरान खान को आजाद कराएगा। कहता है कि बीमारी की लकीर ही कोई नहीं है, तो फिर अन्नी दो पिछले साल तो क्यों पूरी कौम का बेड़ा गर्क करने लगे हो? अगर तुम कहते हो कि इसके हाथ में बीमारी की लकीर ही नहीं है, ये बीमार हो ही नहीं सकता, इससे क्या है ना? जी जी, इस बेशरम आदमी को इसके बाद मैं कहता हूं अगर रत्ती बराबर ईमान होना तो ये अगले 5 साल पाकिस्तान के मीडिया में ना लोगों को शक्ल ना दिखाए। वैसे फयाज ये बेगैरत है। मैं देखिए, मैं इस शो में बेगैरत, ऑलवेज बेगैरत। मैं इस शो में आपसे इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन अब मैं इख्तिलाफ आपसे आज करना चाहूंगा कि आप देखिए उसकी बात तो सच है, तो ये बीमारी तो वाकई कोई नहीं, बात तो है। अच्छा बीमारी नहीं है तो उस वक्त यही कह रही है, तो अगली सुन लो जी। 15 मार्च जी जी 2022 जी जी, शहजाद बुखारी DIG इस्लामाबाद जनाब समन देने के लिए आए। मशहूर जमाना वहां झगड़ा हुआ, मैं उधर मौजूद था, पूरा मैंने आंखों देखा। शिबली फराज ने गेट से जी जी पूरी खुरेजी कत्लो गारतगरी, जिले शाह शहीद हो गया, पेट्रोल बम चल गए, पूरा सड़क जनाब माल रोड जंगो जदल। एंड पे उसने जनाब एक एप्लीकेशन दी कि बानी तहरीक इंसाफ को बीमारी है। बीमारी क्या थी? पायल थी। ठीक है, अब आज से खुद लिखा है, ये मैं इल्जाम नहीं दे रहा, ठीक है, उसका लफ्ज चेंज कर दिया। क्या कहते हैं आप डॉक्टर और रेक्टल जी जी, रेक्टल डिसऑर्डर, ठीक है जी। आज से महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इन्होंने दी, दूसरी चीज, महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने कहा कि बीमारी की बुनियाद पे उसको सजाएं माफ करो, उस पे पहले नंबर पे जनाब ये रेक्टिकल जनाब डिसऑर्डर था। ये बीमारी है, ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। वो हर रोज नई नई बीमारियां लेकर आ रहे हैं। ये अब इसके साथ फयाज भाई उसका क्या करना है, वो जो जिसको GHQ के 3 सोर्सेज ने बताया था कि इमरान खान वफात पा चुके हैं, वो टकले का सर सारे बेशरम है, सारे एक एजेंडे पे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। हम बार बार कहते हैं मोसाद रहा, कुछ लोग तंज करते हैं यार तो हर बात पे मोसाद और राह ले आते हो। यार ये एजेंडा है इस वक्त पाकिस्तान को नक दकोका की तहरीक और बानी तहरीक इंसाफ नंबर 1 है। अगर ये सेंसिबल होता, देखो मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ एक छोटे लेवल का, हमने बड़ी चीज़ें देखी हैं, अल्लाह पाक का करम है, आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहने वाले ऐसा जनाब चाहने वाला मौजूद है। दिन में कम से कम 15-20-30 लोगों के फ़ोन आते हैं पूरे ओवरसीज से लेके पाकिस्तान के हर कोने से कि जनाब हम आपके फ़ैन, ये थे वो थे फला। अब मैं अपने फैंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, मैं उनको रियासत के ख़िलाफ़, मैं उनको फ़िरकावारियत में, मैं उनको लसानियत में, मैं उनको सुबाइयत में, मैं उनको असबियत में, मैं उनको अपने ज़ाती माल कमाने के चक्करों में मैं पड़ जाऊँ, ठीक है ना जी। तो भाईजान फिर उनका तो कोई कसूर नहीं ना, कसूर तो सारा मेरा हुआ ना। इसी तरीके से इस शख्स ने, इसका बनता ये था यार, गलतियाँ होती हैं इंसानों से, चल तेरे दिल पे लग गई यार, तुझे वज़ारत उज़्मा से उतार दिया, ठीक है जी, ठीक, तुझे पहला 1-2 महीने तुझे दुख लगा, तूने 25 मई का लॉन्ग मार्च तय कर लिया, तुझे जनरल फैज ने इस्तेमाल किया, तूने उसको किया, उसने तुझे किया, दोनों ने एक दूसरे ने किया, ठीक है ना जी। लेकिन यार कोई सेंसिबल आदमी को महीने 2-3 बाद अकल आ जाती है, लेकिन इसके पास सेंसिबिलिटी नहीं है ना। अब मैंने जेलें काटी हुई थी, मैंने हवालातें काटी हुई थी, मैंने 40-45 पर्चे स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर, मुझे पता है मेरे पे पर्चे हो गए 9 मई के, तो भाईजान रियासत से भाग नहीं सकते। मैं पहला और आखिरी लीडर था पार्टी का मरकजी हत्ता के नीचे तक के कि जिसने बेल बिफोर रेस्ट करवाई जाके 11 तारीख को। 9 को पर्चे हुए, 10 को पर्चे डिस्क्लोज हुए, मार्केट पे आए, 11 को मैंने बेल बिफोर, हालांकि मुझे पता है, मैं भुगता हुआ मैंने सारा कुछ, कि जब आपने बेल बिफोर रेस्ट करवा ली, आपने पक्का अपने आप को रियासत और कानून के शिकंजे में दे दिया। क्यों कि 15 दिन की होगी या 20 दिन की होगी, 20वें दिन आप जाएंगे उधर, आपने रियासत ने और इंतजामिया ने और पुलिस ने आपको पकड़ लेना, आपकी जमानत कैंसिल होनी है। लेकिन मैं तैयार था ज़हनी तौर पे, क्यों, मैं एक पीसफुल पाकिस्तानी शहरी हूं, था और रहूंगा।
غلطیاں ہوں گی, گناہ ہوں گے, اللہ پاک نہ کرے جرم بھی ہو جائیں گے, لیکن اگر میں ایک سینسیبل, ایک سمجھدار, ایک دین اور دنیا کی تعلیم سے آرستہ انسان ہوا, تو پھر میں کیا کروں گا کہ مجھ سے اگر غلطی ہوگی, کوتاہی ہوگی, جرم ہوگا, میں ایک پیسفل طریقے سے اپنے آپ کو ریاست کے سامنے سبمٹ اور سبلم کروں گا. یہ تو نہیں کہ یار تم ریاست کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جاؤ, ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ تم ٹکرانا شروع کر دو, تم کہو جی میں اتار ہوں, نعوذ باللہ, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, ریڈ لائن جو جمائے کا جوتیا اٹھے اس کو جناب اپنے گھر کے باہر عورتوں کو جناب تم ڈھال بنا لو کہ کوئی پولیس والا مجھے آگے پکڑ نہ سکے, 20 جا کے تمہیں ضمانتیں ملنا شروع ہو جائے فیاض حمید نیٹ ورک اور تحریک انصاف ججز ونگ کے ذریعے سے, تم اور چوڑے ہو جاؤ. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا فیاض بھائی, اب چلیں انہوں نے تو ڈیل کر لی, ان کو علاج بھی مل رہا ہے, ان کو سہولتیں ہی مل رہی ہیں, لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, وہ عمر صاحب ہیں, مطلب یہ جو لوگ بیچارے اب لاہور میں سڑ رہے ہیں, ان کو کیا پتا کہ پیچھے یہ لوگ اب یہ خاموشی کے بدلے جو سہولتوں کی ڈیل کر رہے ہیں, تو ان بیچاروں کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو بہت کچھ پتہ چلے گا کہ جب یہ ڈیل ان کی مٹیریلائز ہوگی, بشرا بی بی بھی اور یہ بھی اگلے آنے والے 3 4 5 6 مہینوں میں جب یہ فل فلیج ڈیل اویل کر لیں گے این آر او, تو اس نے تو نہیں کہنا کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں آپ ان کو بھی چھوڑو, وہ اس نے اپنی جان چھڑانی ہے. یہ اس نے اسٹیج سے دھکے دے کے نیچے گرایا ہوا ہے اپنے کارکنوں کو, اس نے اس طرح کر کے جناب منہ کے اوپر جناب کونیاں ماری ہوئی اپنے کارکنوں کو. جب جلسوں میں جاؤ تو رش ہوتا تھا نا, آپ خود بھی دیکھ چکے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا پہ کلپس موجود ہے. اس کی بلا سے کوئی جیے کوئی مرے پتہ چل جائے گا نا, ساری چیزیں آہستہ آہستہ. دیکھو اللہ پاک نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے, اللہ پاک ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. اس نے ہسپتال کے تانے دیے تھے, ہسپتال کے اس نے خود شوق سے آیا. صاحب بہادر آئے تھے اشفا کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے کہ اشفا کے سارے ڈاکٹروں کو وہاں پہ لا لیا اپنی طرف سے خوش و خرم نجی ہسپتال کے اندر. اگر یہ نر کا بچہ ہوتا اور نیلسن منڈیلا اور چی گویرا اور امام خمینی ہوتا تو جناب یہ کہتا میں نہیں جاؤں گا. نورین تم نے یہ کیا کیا, یہ آئین اور قانون کی وائلیشن ہے. میں ان کو تانے دیا کرتا تھا کہ یار تم ہسپتالوں کی طرف بھاگتے ہو گرفتار ہونے کے بعد, میں خود چلا گیا ہوں, نہیں میں نہیں جاؤں گا. پھر میں مانتا جناب کہ کوئی تڑ ہے, کوئی سلسلہ ہے. وہ تو فیاض بھائی یہ بھی کہا تھا IMF سے ہم نے قرضہ لیا تو میں خودکشی کر لوں. یعنی ہر آنے والا دن ان کو ذلیل بھی کرے گا, خار بھی کرے گا. باقی پاپولرٹی 90% پاپولرٹی کی موم بتی بنا کے جناب اپنی ذلت اور رسوائی کی جو کیک ہے نا اس کے اوپر لگا کے روزانہ جناب ہیپی. جنت مرزا کے ان سے زیادہ فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ, وہ زیادہ پاپولر. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا فیاض بھائی, جاتے جاتے میں ایک آخری سوال آپ سے مزید کرنا چاہوں گا کہ اب آپ کو مستقبل کا جو ان کا ایک منظر نامہ ہے کہ جی اب ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ کوشش کریں گے, خون و غارت کرے گی کہ نہیں؟ سر لانگ مارچ کا تو صفائی پاڑ دو, نہ وہاں کی پولیس نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. میں کہہ چکا ہوں یہیں پہ اسی پلیٹ فارم سے, آئی جی KPK نے ہاتھ جوڑ دینے ہیں, چیف سیکرٹری اور ساری بیوروکریسی نے ہاتھ جوڑ دینے ہیں کہ بھائی جان ہماری جان بخشی کرو. ہم آپ کی نوکری کے لیے نہیں, ہم ریاست کے اور سرکار کی نوکری کے لیے یہاں ہیں, آپ کی ناجائز سیاسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, پہلی چیز. باقی اب وہ پل تو بڑی دور کی بات, ٹھیک ہے نا, سرکاری وسائل بھی نہیں ملیں گے. پچھلی دفعہ کے 26 نومبر کے سرکاری وسائل کا جو یہاں پکڑے گئے تھے, سرکاری گاڑیاں, سرکاری ٹرک, سرکاری بلڈوزر, سرکاری ایکسیویٹر, سرکاری بندے, وہ منتے ترلے کر کے 6 مہینے سال لگے تھے, ان کی نوکریاں گئیں, ان کے معاملات گئے, ٹھیک ہے جی. تو ریاست دوبارہ تو یہ والی کتا چیکی ان کو نہیں کرنے دے گی, ٹھیک ہے نا. کریں گے تو بھجن پھر ایسا بھگتیں گے پھر یہ پھٹے پھائے چڑھائیں گے جناب بانی تحریک انصاف کو. ان کی جو ڈیل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, جو آہستہ آہستہ مٹیریلائز ہونی ہے, وہ سارا بڑھ جائے گی. دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ کو پسند آئے تو میری گزارش ہے کہ ان باتوں کو شیئر کیا کریں, کیونکہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں اب وہ رنگے ہاتھوں جھوٹے پکڑے جا چکے ہیں. اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو بھی آپ کے سامنے آج تک باتیں کی ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی ہو رہا ہے. تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سچ کو شیئر کریں. بہت شکریہ.